بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستانیہ چہارم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا آن لائن کلاس کئی روز سے چل رہا ہے، اور فقہ میں آپ کی جو کتاب ہے وہ الفقہ المیسر ہے اور اس کا سبق چل رہا ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں متى یجب اداؤها کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کا وقت کب ہوگا۔ آدمی ایک صاحب نصاب آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ کب دے گا، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہم آج اس کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں۔ عنوان ہے آپ کی کتاب میں، یہاں دیکھیے، متى یجب اداؤها، کب اس کی ادائیگی واجب ہوگی، مراد زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی، اس کے بارے میں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ یشترط لوجوب اداء الزکوٰۃ ان یحول علی النصاب الحول القمری۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے وجوب کے لیے شرط یہ ہے کہ نصاب پر، یعنی جو شریعت کی جانب سے نصاب متعین ہے، نصاب کیا ہے کہ 87 گرام سونا، یا اگر اتنا نہیں ہے تو یا تو 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے تو یہ نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے، لیکن سال کس کا اعتبار ہوگا، قمری مہینے کا یا شمسی مہینے کا؟ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب قمری مہینے، چاند کا اعتبار ہے، چاند کے سال کے اعتبار سے جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے، اگر 1 سال گزر جائے اتنی مالیت پر، نصاب پر، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وجوب ضروری ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ نصاب سے کیا مراد ہے، وَيُرَادُ بِذَلِكَ أَن يَكُونَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفِ الْحَوْلِ سَوَاءٌ كَانَ بَقِيَ كَامِلًا فِي أَثْنَاءِ أَمْ لَا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ نصاب کامل ہو، سال کے دونوں کنارے میں برابر ہے کہ باقی رہا ہو بیچ میں یا نہ رہا ہو، یعنی سال کے شروع حصے میں آدمی نصاب کا مالک ہے، لیکن 20 سال میں کچھ پیسہ کم ہو گیا اور نصاب کا مالک نہیں رہا، لیکن آخر سال ہوتے ہوئے پھر بھی کیا ہے، آخر سال میں بھی وہ نصاب کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اس صورت کے اندر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں، شروع اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا، بیچ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا نصاب کے سلسلے میں، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں فَإِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ بَقِيَ كَامِلًا حَتَّى يَبْلُغَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ۔ جب کوئی آدمی کسی نصاب کا مالک ہو شروع سال میں، پھر وہ کامل باقی رہا یہاں تک کہ حولان حول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے، آدمی نصاب کا مالک ہے شروع سال میں اور آخر سال میں بھی وہ نصاب کا مالک ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ثُمَّ تَمَّ النِّصَابُ فِي آخِرِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ۔ یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ اگر شروع سال میں نصاب مکمل تھا لیکن 20 سال میں نصاب میں کچھ کمی آ گئی ہے، نصاب میں کمی آ گئی تو، اور آخری سال میں نصاب مکمل ہے، بیچ میں کم ہے، شروع میں مکمل ہے، آخر میں مکمل ہے، یعنی شروع سال میں مکمل ہے، آخر سال میں مکمل ہے، لیکن 20 سال میں نصاب میں کمی آ گئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ دینا واضح ضروری ہو جائے گا۔ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الْمَالِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ضُمَّ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ، کہ جو شخص کسی نصاب کا مالک ہو شروع سال میں، پھر اس کو مال مل گیا ہو اس مال کی جنس سے اثناء الحول، سال کے بیچ میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 50 تولہ چاندی بھی ہے، 2-4 تولہ سونا بھی ہے، اس کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، لیکن پھر سال میں کچھ دنوں کے بعد اس کو اور سونا خرید لیا، وہ کوئی آدمی اس کو سونا گفٹ کر دیا، یعنی کہ چاندی وہ خرید لیا، تو سب کو ملا دیا جائے گا اور آخر سال میں ان تمام کو جوڑ کر کے یکجا کر کے تمام کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، یعنی ان تمام کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور تمام کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شروع سال کے اندر نصاب کا مالک تھا لیکن پھر اس کو کچھ مال مل گیا ہو اس مال کی جنس سے درمیانی سال میں، یعنی اس کو اور کچھ سونا چاندی اور کہیں سے آ گیا، ضم الى اصل المال، کہہ رہے ہیں کہ اصل مال کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، وتجب الزکاۃ فی المجموع، اور زکوٰۃ واجب ہوگی مجموع کے اندر، یعنی اب تمام سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ برابر ہے کہ وہ مال تجارت سے حاصل ہوا ہو،
آپ تجارت کر رہے تھے، آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھا، لیکن لاسٹ سال میں کیا ہو گیا 3 لاکھ ہو گیا، تو اب 3 لاکھ کی نکالی جائے گی۔ یا کسی نے گفٹ کر دیا کوئی چیز، ایک آدمی کے پاس 10 تولہ سونا بھی تھا، 10 تولہ چاندی بھی تھا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد کوئی آدمی اور اس کو 4-5 تولہ دے دیا چاندی، تو 4-5 تولہ سونا بھی دے دیا، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا، یعنی اس مال کو بھی اس سونا چاندی سے ملا دیا جائے گا اور سال گزرنے کے بعد تمام کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی مجموع کے اندر، برابر ہے کہ وہ مال حاصل ہوا تجارت کی شکل میں، یا ایک ہبہ کو آدمی گفٹ کر دیا، یا میراث، یا ایسی بات ہے کسی کا کوئی آدمی مورث مر جاتا ہے تو میراث اس کا اس کے وارثین کو ملتا ہے، اس شکل میں کوئی مال ملا ہو، اور بھی طریقے آخر یا کسی اور طریقے سے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کو مہر میں مال مل گیا، درمیانی سال میں اس کے شوہر نے دے دیا، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر پہلے سے وہ صاحب نصاب ہے تو بھر کے۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں صاحب کتاب متى يصح اداؤها، ایک عنوان قائم کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کب صحیح ہوگا، یعنی کس کو آپ دیں گے تو صحیح ہوگا، کس کو نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں صاحب کتاب کچھ بول رہے ہیں۔ کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہے مگر جبکہ زکوٰۃ کی نیت کر لے فقیر کو دینے کے وقت، یعنی آپ جب فقیر کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کا مال بغیر یوں ہی نیت کے دے دیا تو آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ اور نوى الزکاة عند دفع المال الى الوکیل الذي يقوم بتوزيعه بين المستحقين للزکاة، آپ نے ایک آدمی کو دیا، کسی زید کو یا کسی خالد کو، لو یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یا ایک یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ جاؤ تم اس کو فقیر میں بانٹ دینا، لیکن ہم نے یہ نیت کر لیا کہ میں اس کو مال دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا ہی مال دے رہا ہوں، تو جس ٹائم آپ نے اس کو حوالہ کر رہے ہیں اس ٹائم آپ نے نیت کر لیا زکوٰۃ کا، جس ٹائم وہ اس کو مال پہنچایا فقیر کو اس ٹائم کا ضرور نہیں ہے۔ آپ ایک مال زکوٰۃ کا مال 10,000 20,000 تھا، ایک آدمی کو دیے کہ جاؤ اس کو فقیر میں بانٹ دینا، تو آپ جس ٹائم اس مال کو اس آدمی کو دے رہے ہیں اس ٹائم اگر آپ نیت کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی تو آپ کی زکوٰۃ نیت صحیح ہو جائے گی۔ اسی کو کہا کہ جب وہ زکوٰۃ کی نیت کر لے اس آدمی کو دینے کے وقت جس کو اس نے وکیل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کے درمیان اس سامان کو اور اس مال کو وہ تقسیم کرنے کا جس کو آپ نے ذمہ دار بنایا ہے اس کو دینے کے وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لے تو آپ کو صحیح ہو جائے گا۔ اور نوى الزکاة عند اخذ المال من جملہ مالہ، یا یہ کہ زکوٰۃ کی نیت کر لے زکوٰۃ کے علیحدگی کے وقت اپنی من جملہ مال سے، مثال کے طور پر میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 10-20 ہزار نکلا، 20,000 روپے زکوٰۃ نکلا، تو آپ اپنے 10 لاکھ میں سے 10,000 روپے کو آپ نے الگ کر دیا، چھانٹ دیا، الگ کر دیا اور اس کو رکھ دیا کہیں اور جگہ پر، اور یہ نیت کر لیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تو آپ نے اس وقت اپنے مال سے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کیا ہے، الگ کیا ہے، اس ٹائم اپنی زکوٰۃ کی نیت کر لی اس مال میں کہ میں اس مال کو زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر رہا ہوں اپنے مال سے، تو آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ یا اس ٹائم آپ فقیر کو دیں گے اس ٹائم زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اذا دفع المال الى فقیر بلا نیت، جب کسی کوئی مال دے فقیر کو بلا نیت کے پھر وہ زکوٰۃ کی نیت کر لے، ایک آدمی نے کوئی مال دیا فقیر کو زکوٰۃ کی نیت، زکوٰۃ کا مال، اس ٹائم نیت نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس نے نیت کیا ہے تو جائز عشرت کے ساتھ کہ مال باقی ہو فقیر کے ہاتھ میں، یعنی ایک آدمی زکوٰۃ کا مال دیا فقیر کو، لیکن اس ٹائم زکوٰۃ کی نیت اس نے نہیں کی تھی، لیکن شاعر کتاب کر رہے ہیں کہ بعد میں نیت کر رہا ہے، اب دیکھا ہے کہ اس نے کس ٹائم نیت کی ہے، اگر وہ مال فقیر کے ہاتھ میں ہے تو اس کی نیت کرنا صحیح ہوگا اور نیت کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر فقیر نے اس مال کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا، بیچ دیا، فروخت کر دیا، کھا لیا، پی لیا، تو اب نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ لا يشترط لصحة اداء الزکاة ان يعلم الفقیر بان المال اخذه والمال الزکاة، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ فقیر جانے کہ وہ مال، یعنی فقیر کو آپ مال دے رہے ہیں 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ زکوٰۃ کا، آپ نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں، لیکن فقیر کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا کون سا مال دے رہے ہیں یا ایسے صدقہ دے رہے ہیں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لو اعطى الفقیر مالا وقال انه اعطاه هبة او قرضا ونوى به الزکاة صح اداء الزکاة، صاحب کتاب کریں کسی آدمی نے کسی فقیر کو مال دیا اور اس نے اس کو یہ کہا کر کے دیا کہ میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں مال، یا تمہیں میں تو قرض دے رہا ہوں مال، تم قرض لے لو مجھ سے، اور لیکن اس کی نیت اس نے زکوٰۃ کی کر لی، تو کہا ایسے یعنی نیت اس کی تو ہے زکوٰۃ کی، لیکن کہا کے دے رہا ہے کہ میں آپ کو یہ مال گفٹ کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کو بطور قرض دے رہا ہوں، تب بھی یہ زکوٰۃ اس کا زکوٰۃ کی نیت کرنا صحیح ہو جائے گا۔
اس کے بعد فرمایا الذی تصدق بجمیع مالی ولم ينوی الزکاۃ سقط عنہ، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپیہ تھا، اس نے 10 لاکھ روپے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں اس سے زکوٰۃ ساقط، کیوں؟ اس کے پاس مالی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا وہ؟ اذا هلك بعض المال بعد تمام الحول سقطت الزکاۃ بحسابه، جب کسی آدمی کا بعض مال ہلاک ہو جائے سال مکمل ہونے کے بعد تو اسی حساب زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یعنی ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا اور سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد 2 لاکھ روپے چوری ہو گیا یا کسی نے ہڑپ لیا تو اب 3 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اسی کو کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ کان عند الف درہم تجب فیہا 25 درہم، کہ کسی کے پاس اگر 1000 درہم ہے تو اس میں کیا 25 درہم دینا ہوگا زکوٰۃ۔ ولکن اذا حلق 100 درہم بعد تمام الحول، کہہ رہے ہیں کہ لیکن 200 درہم سال مکمل ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا، یعنی اب 800 اس کے پاس درہم بچا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے ساقط ہوگا 5 درہم، یعنی 200 درہم کا جو 5 درہم ہوگا وہ اب ساقط ہو جائے گا، اس کے ذمہ صرف کیا ہے 20 درہم نکالنا واجب ہوگا۔ صاحب کتاب آخری مسئلہ بیان کر کے اس عنوان کو ختم کریں گے کہ من کان له عند فقیر دین وابرا ذمته بنیت الزکات لم يصح اداء الزکات۔ عزیز طرح بہت ہی خاص اہم مسئلہ ہے یہ، ان التملیک لم یوجد ولا يصح اداء الزکات بدون التملیک۔ مثال کے طور پر اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی غریب فقیر ہے، اس کے پاس میرا قرض ہے، اس نے مجھے کسی وقت میں 10,000 20,000 روپیہ قرض لیا تھا، قرض تو اس کے پاس ہے، اب اجرا دے نہیں رہا، مجھے بیچارہ غریب آدمی ہے، اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا کروں کہ میں اس کو زکوٰۃ تو میں دینا چاہ رہا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں اور 10,000 روپے اس کے اوپر قرض ہے میرا، اور میرے پاس 10,000 روپے زکوٰۃ کا میں اپنے پاس رکھ لوں اور یہ نیت کر لوں کہ میں اس کو معاف کر دیا۔ معاف کر دیا مطلب یہ ہے کہ 10,000 روپے جو اس کو دینا تھا آپ نہیں دے کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے اور اس کو قرض سے بری کر دیں گے۔ صاحب کتاب کا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے تملیک، مالک بنانا، آپ نے اس کو مالک بنایا ہی نہیں، 10,000 روپیہ آپ نے اس کو دیا ہی نہیں، مالک بنایا ہی نہیں، ہاں آپ اس کو 10,000 روپیہ دیتے پھر وہ دوبارہ آپ کو ریٹرن ہو کر کے آپ کو دے دیتا تو آپ کی زکوٰۃ صحیح ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنے ہی پاس رکھ لیا، نیت یہ کر لیا چلو اس کو میں نے معاف کر دیا، 10,000 روپے قرض تھا اس کو ہٹا دیا، اب میں اس کا پیسہ رکھ لے رہا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ اسی کا ہے کہ جس کا کسی فقیر کے پاس کوئی دین ہو اور اس کو ذمے سے بری کر دے زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ تملیک نہیں پائی گئی، ولا يصح اداء الزکاۃ بدون التملیک، اور صاحب کتاب کہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک کے صحیح نہیں، یعنی مالک بنانا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے اور یہاں نہیں پایا گیا ہے، اس لیے عزیز طلبہ ایسے آدمی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ آج کے اس سبق کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت اور پریشانی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اس کو نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا ہم ضرور جواب دیں گے۔